فجر کی نماز کے بعد سونا کیسا ہے؟ کیا فجر کی نماز کے بعد سونا گناہ ہے یا اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ فجر کی نماز میں ہم اکثر لوگ کوتاہی کرتے ہیں، اس نماز کا دھیان نہیں رکھتے، رات کو سونے سے پہلے ارادہ ہی نہیں کرتے، حالانکہ اس نماز کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نماز فجر کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ جو آدمی دو ٹھنڈی نمازیں، ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، ان کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ ان دونوں وقتوں میں ہم اکثر کوتاہی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کے وقت اکثر لوگ نیند میں ہوتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں یا اٹھنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے، آنکھ نہیں کھلتی، کوئی بھی بہانہ ہو سکتا ہے۔ اور عصر کی نماز کا وقت، اس وقت ہر آدمی اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے، گھر کا سامان لینے کے لیے بازار میں، اپنی اور ضرورتیں ہیں۔ ہم لوگ اپنے دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ نماز کا دھیان ہی نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا، دوزخ میں نہیں جائے گا، جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کی نماز کی پابندی کی اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز کی پابندی کی۔ ایسا انسان جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے محلے کا کوئی بڑا آدمی یا شہر کا کوئی بڑا آدمی کسی کام کی گارنٹی دے دے تو آپ وہ کام کتنی خوشی کے ساتھ کریں گے، کتنے بھروسے کے ساتھ کریں گے۔ لیکن وہ ذات جو ہمیں اس بات کی گارنٹی دے رہی ہے کہ جو انسان فجر کی نماز کی پابندی کرے گا، عصر کی نماز کی پابندی کرے گا، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اس گارنٹی کے باوجود ہم کتنی غفلت کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان خود دیکھ سکتا ہے۔ میرے دوستوں اور میری بہنوں، فرشتے فجر کی نماز میں بھی آتے ہیں اور عصر کی نماز میں بھی آتے ہیں، انسانوں کے اعمال اوپر لے کر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کون انسان نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت جب فرشتے زمین پر آئیں، ہمیں دیکھیں اور ہم اپنے بستر پر ہوں، فجر کی نماز ہم نے پڑھی نہ ہو، تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اب رہی بات فجر کی نماز کے بعد سونا کیسا ہے۔ ایک روایت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ صبح صادق سے لے کر یعنی فجر کے وقت سے لے کر سورج طلوع ہونے کا جو وقت ہے، سورج نکلنے کا جو وقت ہے، درمیان میں جتنا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ مخلوق کے لیے رزق کی تقسیم کرتا ہے۔ جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سونا مکروہ ہے، لیکن حرام نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر فجر کی نماز کے بعد نہ سویا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ اگر کوئی انسان سو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک انسان سخت نیند میں ہے، وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، پھر سو جاتا ہے، اس کی مجبوری ہے تو وہ سو سکتا ہے، جیسے گرمیوں کے دن ہوں یا رمضان میں، تو ان حالات میں انسان سو سکتا ہے۔ ہمیں اس بات کی پابندی کرنی چاہیے کہ ہم فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد کچھ تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ پڑھ لیں، اللہ اکبر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، قرآن مجید کی تلاوت کر لیں۔ پھر اگر ہمیں نیند آ رہی ہو، سونے کا ارادہ ہو تو سو جائیں۔ کچھ لوگ تو اس بارے میں کہتے ہیں کہ حرام ہے فجر کی نماز کے بعد نہ سوئیں، حالانکہ فجر کی نماز کے بعد سونا حرام نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ ایک انسان کو سخت نیند آ رہی ہے، سونے کی حاجت ہے، رات کو نیند پوری نہیں ہوئی تو وہ سو سکتا ہے۔ لیکن جو انسان فجر کی نماز کے بعد نہ سوئے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، تو یہ سارا وقت اس کو برکت کا مل جائے گا۔ کبھی کبھی جب سخت نیند آ رہی ہو تو آپ کو سو جانا چاہیے، اور اگر نیند نہ آ رہی ہو، فارغ ہوں، اللہ کو یاد کر لیں، اس کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ میرے دوستوں اور میری بہنوں، فجر کا وقت بہت ہی قیمتی ہے۔ ہم رات کو جب سوتے ہیں تو رات سے ہی ہمیں ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھیں گے۔ وہ کیسے؟ ایک تو ہمارا دل سے ارادہ ہو، پکا ارادہ،
اور اس کے بعد جتنے بھی اسباب ہیں کسی دوسرے انسان کو کہہ دیں کہ بھائی مجھے فجر کی نماز کے لیے اٹھانا، یا موبائل پہ اور گھڑی پہ الارم لگا لیں، اور اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر لیں اور یہ پکی نیت کر لیں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے دل سے یہ کہیں کہ میں نے صبح اٹھ کر فجر کی نماز ضرور پڑھنی ہے۔ جب آپ رات کو اللہ کا نام لے کر سوئیں گے، وضو کر کے سوئیں گے، اللہ کا ذکر کر کے سوئیں گے، تو انشاءاللہ رات کو آپ کے اوپر شیطان کے حملے نہیں ہوں گے، شیطان آپ کے اوپر مسلط نہیں ہوگا، تو صبح کے وقت آپ کے لیے اٹھنا بھی آسان ہوگا۔ میرے دوستوں اور میری بہنوں، گھر میں اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں۔ اگر آپ ان کو بچپن سے ہی نماز پہ لگائیں گے، بچے آپ کو دیکھ کر نماز پڑھیں گے، ان کے اندر شوق پیدا ہوگا، اور اگر بچوں میں نماز کی عادت پڑ گئی تو یہ عادت آخری دم تک رہے گی۔ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز میں اپنے ساتھ بچوں کو بھی کھڑا کر لیں، بچوں میں شوق پیدا کریں گے، تبھی وہ بڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ تو فجر کی نماز ضرور پڑھیں۔ اگر نماز کے بعد نیند آ رہی ہے تو سو جائیں۔ نماز فجر کے بعد سونا حرام نہیں ہے، آپ سو سکتے ہیں، لیکن نماز فجر ادا تو ضرور کریں۔ سونا نہ سونا یہ تو علیحدہ بات ہے۔ اگر کسی انسان نے فجر کی نماز ہی چھوڑ دی تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور اگر کوئی انسان فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو گیا تو یہ بالکل معمولی سا چھوٹا سا نقصان ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نمازوں کی پابندی تو ضرور کریں۔